الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس وقت میں ایک خصوصی مسئلے پر کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک کلپ دیکھنے کو ملا جس میں ایک خاتون اینکر یہ فرما رہی تھیں کہ لاہور کے کسی علاقے میں دو بہن بھائیوں نے آپس میں شادی کر لی، اور وہ خاتون اس بات پہ بہت پریشان تھیں کہ یہ کیوں ایسا ہے، کیوں دو بہن بھائیوں نے آپس میں شادی کر لی ہے، حالانکہ وہ بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھ بہن بھائی کی حیثیت سے رہتے رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خاتون اسلام کے ضابطوں اور قوانین کو نہیں جانتی، تبھی انہوں نے ایسی بات کی۔ بہت سے لوگوں نے ان کی تصحیح فرما دی ہے کہ یہ رشتہ جائز ہے، نکاح ہو سکتا ہے۔ میں اپنے طور پر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، امید ہے آپ غور سے سنیں گے۔ انتہائی مختصر انداز میں پیش کرتا ہوں۔ اسلام میں سگے بہن بھائیوں کی سی حیثیت منہ بولوں کی نہیں ہوتی۔ منہ بولا بیٹا ہو، بیٹی ہو، یا بہن بھائی ہوں، ان کی حیثیت سگے بھائیوں اور سگے بیٹوں جیسی یا بیٹیوں جیسی نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں بہت سے قوانین اسلام نے وضع کیے ہیں جو بہت تفصیل طلب ہیں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سورہ احزاب ہے، اس کی آیت نمبر 4، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ۔ اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ لہذا منہ بولی اولاد حقیقی اولاد کی طرح نہیں ہوتی، دونوں کے احکام مختلف ہیں۔ شرع میں منہ بولے بیٹوں یا منہ بولے بہن بھائیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ زمانہ جہالت میں عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹوں کی طرح درجہ دے دیا کرتے تھے، اور اس کا نتیجہ پھر خلف شار کی صورت میں نکلتا تھا۔ ان کی وجہ سے حقیقی ورثاء کو ان کا حق نہیں پہنچتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ وہ جن کو تم لے پالک بنا لیتے ہو وہ حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہیں، نہ وہ بہن بھائی حقیقی ہیں، وہ صلبی بہن بھائیوں کی طرح نہیں ہیں۔ ان پر ویسے ہی قوانین ہوں گے جیسے غیر محرم پر ہوتے ہیں، یعنی وقت آنے پر ان سے پردے کے احکامات بھی ہوں گے اور دیگر قوانین بھی ان پر عائد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ نمبر 5 میں ارشاد فرمایا ہے ادعوا لآبائکم هو اقسط عند اللہ وإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فی الدین وموالیکم۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپ ہی کے نام سے پکارا کرو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں
تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنایا جائے گا، اگر مثال کے طور پر اگر میں منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہوں کسی بچے کو، تو میں اس کو اپنا نام نہیں دے سکتا۔ اس کا نام اگر ہمیں معلوم ہے، اس کے باپ کا نام اگر ہمیں معلوم ہے، تو اس بچے کو اس کے باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، اور اگر نہیں معلوم تو پھر کوئی سا بھی نام دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اپنے ساتھ پھر بھی اس کو منسلک کرنا ناجائز ہے۔ اپنی سگی اولاد کی طرح اس کو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مثال پیش کی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ حضرت زید بن حارث کی شادی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور کسی وجہ سے انبن ہو گئی، اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے خود شادی کر لی۔ اس پہ ایک طوفان بھی اٹھا، کفار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی اپنی بہو اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم واضح تھا، اور یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ منہ بولی اولاد حقیقی اولاد کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح صلبی بیٹے کی بیوی سے، یعنی اپنی سگی بہو سے کوئی بھی سسر شادی نہیں کر سکتا، اس طرح کا حکم منہ بولے بیٹوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ مثال دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس مسئلے کو بالکل عیاں کر کے رکھ دیا، اور کفار کو اس وقت بھی اور آج بھی منہ توڑ جواب ملا ہے۔ یہ تھوڑی سی تفصیل تھی، میں اس سے زیادہ اس قلیل وقت میں نہیں بول سکتا۔ تفصیلات بہت ہے، اگر کوئی جاننا چاہے تو مجھ سے براہ راست ان تفصیلات کے بارے میں جان سکتا ہے۔ احادیث پیش کروں گا اور مزید تفصیلات بھی پیش کر سکتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔